الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، ہم اور آپ یہاں پر نکاح کی محفل میں جمع ہوئے ہیں. یہ نکاح کی محفل اس اعتبار سے بڑی بابرکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے. اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت نہیں ہے، بلکہ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گزرے، یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. جب بھی کوئی شادی کی محفل منعقد ہوتی ہے، عام طور پر ہم اسے ایک دنیا کا کام سمجھتے ہیں، اور جو کچھ ہم کام کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں، اور اس کو ہم عبادت سمجھتے ہی نہیں. حالانکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ حضرت مولانا یعقوب مجددی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ نکاح سب سے طویل عبادت ہے. اگر انسان غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو جتنی دیر تک وہ نماز پڑھ رہا ہے عبادت کے اندر مشغول ہے. رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے تو جب تک روزہ رکھ رہا ہے اس وقت تک وہ روزے کی عبادت انجام دے رہا ہے. زکوٰۃ اس نے ادا کی تو زکوٰۃ کا ثواب اسے مل گیا. حج کرنے کے واسطے گیا تو جب تک حج کے سفر میں ہے اس سے حج کا ثواب مل رہا ہے. اسی طرح دیگر عبادتوں کا حال ہے. کوئی بھی عبادت مستقل نہیں ہے کہ مستقل اس کا ثواب ملتا رہے، لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ مستقل ہے کہ اگر کسی کا نکاح مثال کے طور پر 20-25 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے اور 60-65 سال اس کی عمر ہوتی ہے، تو یہ جو اتنا طویل وقت گزرا ہے یہ پورا کا پورا عبادت کے اندر گزر رہا ہے. اور یہ نکاح عبادت کب بنے گا؟ جب نکاح کو نکاح کے طریقے پر انجام دیا جائے، اور اس نکاح کے اندر عبادت مطلوب بھی ہو، صرف دنیا کا کام سمجھ کر اس کو نہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نکاح کیے، صحابہ نے نکاح کیے، اور صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ کیا گیا ہو. لیکن آج مسلمان معاشرے کا آپ مشاہدہ کیجئے پوری دنیا کے اندر، اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کے اندر، کہ شادی بیاہ میں کس طرح فضول خرچی کی جاتی ہے اور کتنا پیسہ یوں ہی برباد کر دیا جاتا ہے فوٹوگرافی کے نام پر، بینڈ باجے کے نام پر، اور دوسری فضول چیزوں کے نام پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اور جو ترغیب دی ہے اس انداز میں اگر نکاح نہ کیا جائے تو پھر اس نکاح کے اندر برکت کیسے پیدا ہوگی؟ نکاح کے اندر جو برکت پیدا ہوگی وہ اس وقت پیدا ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نکاح کیا جائے اور نکاح کو آسان بنایا جائے، نکاح کے اندر خرچ کو کم سے کم رکھا جائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں. آپ نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے. وہ جنت الفردوس کے اندر داخلے کی بشارت دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی. عشرہ مبشرہ میں وہ شامل ہیں. انہوں نے اپنا نکاح کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہ چلا. جب دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو کچھ نشانی دیکھ کر آپ نے پوچھا اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا نکاح کر لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ برا محسوس نہیں کیا بلکہ ارشاد فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ تم ولیمہ کر لو.
آج اگر ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے میں کسی کا نکاح ہو اور شادی ہو اور اپنے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو ہم دعوت دینا بھول جائیں، یا کسی دوست کو، کسی عزیز کو دعوت دینا بھول جائیں، اور ایسا ہو سکتا ہے شادی کے اندر بہت سارے کام رہتے ہیں، مختلف چیزوں کے اندر انسان مشغول ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ کسی کے پاس دعوت نہ پہنچی ہو تو اس کی وجہ سے رشتے توڑ لیے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنا ہنگامہ کیا جاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کس سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح میں نہیں بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر برا محسوس نہیں کیا۔ ان سب چیزوں کے اندر ہمارے لیے نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور نکاح کتنا آسان تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پوچھا، بھائی ذرا اپنے نسب کے بارے میں تو بتاؤ کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کیونکہ وہ مکہ اور مدینہ کے تو تھے نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، انا ابن الاسلام، کہ مجھے کسی نسب سے، کسی قبیلے سے اور کسی خاندان سے مت پہچانو، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میری یہی پہچان ہے کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ اور ایک مرتبہ انصار میں اور مہاجرین میں بحث چل رہی ہے کہ انصار میں سے حضرت سلمان ہے یا مہاجرین میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو ہمارے گھر والوں میں سے ہے، یعنی اتنا قریبی مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا ہے۔ انہوں نے اپنے دوست حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کہا کہ مدینہ کے فلاں گھر کے اندر میں اپنا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میری طرف سے وہاں پر جائیے اور اس لڑکی کے والدین سے جو ہے نکاح کی بات کیجئے، میرا پیغام وہاں پر دیجئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ضرور، یہ تو نیک کام ہے، اور حضرت سلمان فارسی کے نکاح کا پیغام لے کر مدینے کے اس گھر میں تشریف لے گئے اور اس لڑکی کے والدین سے بات کی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب گنانا شروع کیا کہ انہوں نے اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، اور حق کو قبول کرنے کے واسطے اور حق کو تلاش کرنے کے واسطے کیسے مصائب انہوں نے جھیلے ہیں۔ یہ سب بتلاتے رہے والدین کے سامنے تاکہ ان کے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہو اور اپنی لڑکی کا رشتہ حضرت سلمان فارسی کے واسطے دے دے۔ لیکن یہ تو والدین کی اور سرپرستوں کی اور خود لڑکی کی جو ہے مرضی کی بات ہے، جس سے چاہے نکاح کرے اور جس سے چاہے نہ نکاح کرے، کوئی زبردستی نکاح کے اندر ہوتی نہیں ہے۔ اس لڑکی کے والدین نے کہا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنا رشتہ ہماری لڑکی سے کرنا چاہیں تو ہم ابھی اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کرانے کے واسطے تیار ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہاں اپنے دوست سلمان فارسی کا پیغام لے کر گئے تھے، لیکن جب گھر سے نکل رہے تو نکاح کر کے نکل رہے، اسی مجلس کے اندر گواہوں کو بلایا گیا اور وہیں پر نکاح ہو گیا۔ لیکن جب باہر اپنے دوست کے پاس آئے تو نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور ان سے معافی مانگ رہے ہیں کہ میں آپ کا پیغام لے کر گیا تھا لیکن خود نکاح کر کے واپس آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ وہ نکاح اور وہ شادی آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی اور میں وہاں پر کوشش کر رہا تھا۔ تو نکاح اتنا آسان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور نکاح آج بھی آسان ہے، کیونکہ نکاح ایک فطری چیز ہے، اور جو بھی انسان کی فطری چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت آسان ہوتی ہے۔ فطری طور پر انسان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کو تلاش کرنے میں مشکل نہیں ہوتی، جو بھی چیزیں فطری ہیں ان سب چیزوں کے اندر بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو نکاح ایک فطری چیز ہے، اس کے اندر بھی بہت آسانی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اور خصوصاً ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہندوانہ رسم و رواج ہمارے مسلمانوں کے درمیان آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اتنا مشکل ہو جا رہا ہے کہ گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو والدین کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، اور جب وہ بچی جوانی کی عمر کو، شعور کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو اس وقت سے والدین پریشان نظر آنے لگتے ہیں کہ کس طرح اب بچی کا رشتہ طے کیا جائے گا، بچی کے واسطے جہیز کا انتظام کہاں سے کیا جائے گا۔ اور جو بھی لڑکے ہیں جو نکاح کی عمر کو پہنچ گئے، انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہو یا نہ کی ہو، ہر ایک کا بڑے سے بڑا ڈیمانڈ ہے۔ اور پھر بچوں کے جو سرپرست حضرات ہیں، جو والدین ہیں، لڑکی کے گھر میں نکاح کا پیغام لے کر جب پہنچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہمارا بیٹا MBBS ہے، MBA ہے اور اس نے فلاں ڈگری حاصل کی ہے،
اور اس طرح اس نے جو ہے اپنی پڑھائی کی ہے اور آج 1 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ وہ ماہانہ کما رہا ہے. اتنی سب اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں اور نکاح طے ہوتا ہے اور سب سے پہلی چیز یہاں سے لسٹ دی جاتی ہے کہ لسٹ کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کون کون سے سامان دینا ہے. اور پھر آج تو اتنا جو ہے زمانہ ترقی کر گیا کہ صرف سامان لینے اور دینے پر بس نہیں ہے بلکہ سامان کی کمپنیوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں کمپنی کی چاہیے. اور پہلے صرف بائک پر اور گاڑی پر جو ہے بات چیت طے ہو جاتی تھی لیکن آج اس سے بڑھ کر معاملہ کاروں پر اور لاکھوں اور کروڑوں روپے تک بات جا رہی ہے. اور پھر کھانے کا جو خرچہ ہو اور کھانا جو طے کیا جائے اس کے اندر مختلف چیزیں طے کی جاتی ہیں کہ کھانے میں یہ ڈش ہو. حیدرآباد کے بہت سارے واقعات ہیں, آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے اور پورے ہندوستان کے واقعات ہیں کہ جہیز کی وجہ سے نکاح طے ہو گیا, نکاح کی محفل منعقد ہو رہی ہے اور وہاں سے رشتے کٹ گئے بعض معمولی چیزوں کے نہ پہنچنے کی وجہ سے یا کھانے میں کسی ایک آئٹم کے کم رہ جانے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گئے, نکاح ختم ہو گئے. یہ سب کیوں ہے؟ حالانکہ بچے کے بارے میں تعریف کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے, 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کما رہا ہے, اتنا سب کچھ کما رہا ہے لیکن پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے. بھکاری 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ ہے جو آپ کو راستوں پر نظر آئیں گے اور کبھی دروازوں پر پھٹکا مار کر بھی آپ سے کچھ مانگتے ہیں اور چوراستوں پر مل جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ایسے پیشہ ور بھکاریوں کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے, وہ کسی نہ کسی درجے میں محتاج ہیں. لیکن ایک ماڈرن بھکاری ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ بھکاری ہیں جنہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر, بڑے بڑے کالجوں کے اندر تعلیم حاصل کی ہے اور لاکھوں روپے کما رہے ہیں لیکن وہ بھیک کا کٹورا لے کر لڑکیوں کے دروازوں پر پہنچتے ہیں اور اپنی مانگ وہاں پر رکھتے ہیں, لسٹ رکھتے ہیں. نیا انداز ہے مانگنے کا. گویا کہ یہ غلامی کا ایک دور پھر سے آ رہا ہے کہ ہر گھر کے اندر جہاں پر بھی بچے ہیں, نوجوان بچے ہیں, وہاں پر اپنے بچے کی قیمت والدین لگا رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا 5 لاکھ میں بکے گا یا 10 لاکھ میں بکے گا. پہلے زمانے کے واقعات ہم سنتے تھے کہ اس زمانے میں لوگوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. صحابہ کرام کا زمانہ بھی ہے, غلام بادی کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ غلاموں کو آزاد کرنے کے واقعات, لیکن آہستہ آہستہ وہ دور ختم ہو گیا. اب دنیا میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اس طرح انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہو اور غلام اور باندی بنائے جاتے ہوں. لیکن یہ دوسرا غلامی کا دور اب بھی باقی ہے کہ ہر گھر کے اندر جہاں پر دینداری نہیں ہے اور دین کی سمجھ نہیں ہے وہاں پر کچھ خریدار ہیں اور کچھ بیچنے والے موجود ہیں کہ ہر والدین اپنے بچے کی بڑی سے بڑی قیمت لگا رہے ہیں. لڑکیوں کا اور لڑکی والوں کا خون چوسا جا رہا ہے. حالانکہ نکاح اتنا آسان ہے اور نکاح میں 2 چیزیں سب سے بنیادی چیز ہیں جو خرچے کے اعتبار سے آتی ہیں. 2 بڑے خرچے ہیں اور یہ دونوں خرچے لڑکے پر اور لڑکے کے گھر والوں پر ہیں. پہلا خرچہ ہے مہر کا, یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے, اور دوسرا جو خرچہ ہے وہ ولیمے کا ہے اور یہ بھی لڑکے اور لڑکے کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح کو سادہ کیا جائے, نکاح میں خرچوں کو کم کیا جائے اور سنت کے مطابق نکاح کیا جائے. اللہ رب العزت نے نکاح کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کے اندر جو حضرت مولانا صہیب مدنی جو ہمارے رفیق محترم ہیں, ان کی نکاح کی محفل منعقد ہو رہی ہے, اس نکاح کے اندر برکت عطا فرمائے اور زوجین میں اور دونوں خاندانوں کے اندر خوب محبت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله الذي خلق الإنسان وأزواجا وجعل بينهم مودة ورحمة. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال: النكاح من سنتي. وقال في موضع آخر: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال: فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. بارك الله لك وبارك الله لنا ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.